اور اسی کنویں میں کوئی نان یہودی گر جائے، ہندو بھی ہو، سکھ بھی ہو، عیسائی بھی ہو، مسلمان بھی ہو، کتا گر جائے کنویں میں اسی میں نان یہودی، تو کتے کو بچا لو، نان یہودی کو مرنے دو، کیونکہ اس کو جینے کا حق ہے ہی نہیں۔ تو ہندوؤں کے بھی سخت ترین دشمن ہیں، جس طرح سے مسلمانوں کے دشمن ہے یہ یہودی، اسی طرح سے ہندوؤں کے دشمن بھی ہے، اسی طرح سے عیسائیوں کے دشمن بھی۔ ان کو اپنا دوست نہ سمجھو، ہرگز نہیں، ان سے زیادہ غدار کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ بدماش کوئی نہیں ہے، یہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور کسی کا فائدہ نہیں۔ زیادہ ہندوستانی ملک سے کہتے ہیں کہ آپ امریکہ سے بھی اور اسرائیل سے ہوشیار رہیے، کیونکہ بدترین دوست ہمیشہ ثابت ہوئے، ہمیشہ دھوکہ دیا ہے۔ لہٰذا ہماری گزارش اپنے ملک سے بھی ہے کہ فلسطینیوں کا ساتھ دیں، فلسطینیوں کا ساتھ دیں، مظلوموں کا ساتھ دیں، ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ۔ اٹل بہاری جی کا اعلان ہو چکا تھا، اٹل بہاری جی کا اعلان ہوا تھا، اور دہلی کے لال قلعے کے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیا ہے اور اسرائیل کو قبضہ چھوڑنا ہوگا۔ آج کی حکومت کو بھی یہی پالیسی اختیار کرنا چاہیے جو اٹل بہاری جی کی پالیسی تھی۔ یہی ہمارا کہنا ہے، اسرائیل مردہ آباد، اسرائیل مردہ آباد، مردہ آباد، ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل امریکہ اسرائیل، ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل امریکہ اسرائیل۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج یوم القدس پہ جس طریقے سے آپ لوگ جمع ہوئے تو کس طریقے سے مانتے کہ ابھی بھی اسی احتجاج کی ضرورت ہے یا اس کے آگے بھی اقدام کرنا بالکل چاہیے؟ احتجاج مسلسل ہوتا رہے گا جب تک ہمارا قبلہ اول آزاد نہ ہو، جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہ ملے، ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ اور سب سے بڑی شکایت تو ہمیں اپنی حکومت سے ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے غلام بنی ہوئی ہے۔ اتنی بڑی حکومت اور امریکہ سے اجازت لے رہی ہے کہ ہم روس سے تیل خریدیں کہ نہیں خریدیں۔ ابھی تمہارا باپ ہے کیا امریکہ جو اس سے اجازت لے رہا؟ باپ ہے ہمارا جو اس سے اجازت دی جا رہی کہ ہم وہاں سے تیل لے کے نہ تیل لیں؟ تم باپ سے اجازت دے رہے ہو؟ عراق کو منع کیا انہوں نے کہ صاحب گیس نہ بیچیے، انہوں نے مان لیا کہ ہمارے ابا نے کہا ہے لہذا ہم مانے لیتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ انگریزوں کی غلامی تو ختم ہو گئی ہے مگر ہندوستان امریکہ کا غلام بن گیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے مسلمان جتنے بھی مسلمان ہیں اس معاملے میں خاموش ہیں اور وہ چپ کر روزہ رکھے ہوئے ہیں؟ صرف ایک اکیلا ایران ہے جو سلسلے بول رہا ہے اور وہ ہمت کر رہا ہے، لیکن اس کو چاروں طرف سے گھیرے میں ہے، ہر طرف سے اس کا بائیکاٹ ہے، کوئی چیز کی خریدا نہ جائے، اس کا تیل نہیں خریدا جائے، اس کا سامان نہیں خریدا جائے، تو اکیلا کیا کرتا ہے؟ تمام 57 ملک جو ہیں، اسی لیے کسی نے کہا، یہ عوامی جملہ کسی نے کہا کہ 57 ہیں جس میں 56 بہنیں اور صرف ایک بھائی ہے، اس کا نام ہے ایران۔ تو یہ سب بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں غلام بنے میں۔ سب سے بڑا غدار تو ترک ہے، سب سے بڑا غدار وہ ہے جو اندر اندر اسرائیل کو ساری سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اگر یہ مسلمان ملک جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہو جائیں تو فلسطینیوں پر ظلم نہیں ہو۔ تو جتنا ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر اس کے ذمہ دار خود مسلمان ہیں، خود مسلمان ہیں جو اس طرح سے ظلم ہونے دے رہے ہیں۔ اگر یہ سب اٹھ کھڑے ہو تو اسرائیل کی پھر ہمت نہیں ہوگی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی ابھی یوم القدس کا پیغام، یہ یوم القدس کا پیغام یہ ہے کہ قبلہ اول آزاد ہونا چاہیے اور مسلمان ملک کی بے غیرتی وہ ختم ہونا چاہیے، اور جو غلامی کا ان کا ہے جو آپ نے گلے میں ڈالے وہ ختم ہونا چاہیے۔ آزاد رہ کر اسرائیل کی مخالفت کریں اور فلسطینیوں کا ساتھ دیں، مظلوموں کا ساتھ دیں۔ ہزار فلسطینی مار دیے گئے، ان بے غیرتوں میں ذرا سا بھی ہوش نہیں آ رہا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمان عوام ان کے خلاف بغاوت کریں، عوام ان کے خلاف احتجاج کریں، یہی ہمارا پیغام ہے۔ دیکھیے بہت ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے، ہمارا ہندوستان ملک اتنا بڑا ملک، اتنا مضبوط ملک، جو ایٹم بم جس کے بعد دنیا کی ساری طاقت اور امریکہ کی غلامی کر رہا ہے۔ میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ڈرتا کسی سے نہیں، صاف لفظوں میں امریکہ کی غلامی ہمارا ہندوستان کر رہا ہے، اسرائیل کی غلامی ہمارا ہندوستان کر رہا ہے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ پوچھ رہے ہیں کہ ارے ہم روس سے پٹرول لیں کہ نہ لیں، پٹرول لے کے نہ لیں۔ ارے آپ کی اجازت ہے کہ نہیں؟ ارے تمہارا ابا ہے امریکہ جو اجازت لے رہا ہے اس سے کہ ہم پٹرول روس سے لے کے نہیں لیں؟ اتنا بڑا ملک شرمندہ ہمیں کر رہے ہو، غلام تم بنے ہوئے ہو، ہماری حکومت بنی ہوئی ہے اور سر ہمارے جھک رہے ہیں کہ صاحب اتنا بڑا ملک امریکہ کی غلامی کر رہا ہے، اسرائیل کی غلامی کر رہا ہے۔ وہاں مسلمان ملک بھی یہی، امریکہ نے منع کر دیا عراق کو، دیکھو گیس نہ دینا، اس نے کہا جی حضور جو مالک کا حکم ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ بغیرتی لدی ہوئی ہے۔ ہندوستان انگریزوں سے تو آزاد ہوا ہے مگر ابھی آزاد نہیں ہوا ہے، کبھی امریکہ کی غلامی کرنے لگتا ہے، کبھی اسرائیل کی غلامی کرنے لگتا ہے۔ تو یہ غلامی چھوڑنا ہوگی تبھی ہمارا ملک آزاد ہوگا۔
हाँ बिल्कुल प्रोटेस्ट है। वह बोर्ड का जो बिल है उसको वापस लेना होगा। वो सिर्फ औकाफ को ख़त्म करने के लिए षड्यंत्र है पूरा वो मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने की पूरा षड्यंत्र है। इसको वापस लेना होगा और इससे सिर्फ वक्फ जो है उस पर कोई भी तरक्की नहीं होगी, वक्फ जो है तबाह बर्बाद हो जाएंगे, ये हमारा कहना है।